نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 196 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے، کیونکہ آیت کافی لمبی ہے، اس لیے ایک آیت ہی پڑھی جائے گی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا، پھر جہاد کا حکم دیا، اور پھر اب حج کا حکم آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حج اور عمرہ میں سے کسی کی ابتدا کرو تو تمام شرائط اور اعمال کے ساتھ اسے پورا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ للہ، اللہ کے لیے۔ یہاں پر واضح کر دیا کہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ کیوں یہ فرمایا؟ اس لیے کہ جو مشرکین تھے وہ حج اور عمرہ کے بعض اعمال کے ذریعے اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے، بتوں کے لیے حج اور عمرہ وغیرہ کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ حج اور عمرہ کے تمام اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا ہونے چاہیے، اس میں خالص نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی اگر حج یا عمرہ کی راہ میں کوئی مانع پیش آ جائے، یعنی کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے کوئی دشمن راستہ روک دے یا کوئی مرض لاحق ہو جائے یا وہ راستہ بھٹک جائے، تو محرم کو جو جانور میسر ہو، اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ یا ایک بکری اسے ذبح کر دے گا، اور کیونکہ احرام میں ہوگا تو بال منڈوا کر حلال ہو جائے گا۔ پہلے ذبیحہ کرے، پھر بال کٹوائے، پھر احرام کھول لے۔ سیدنا مسعود بن مخرمہ اور سیدنا مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ کفار نے آپ کو کعبہ نہیں جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اٹھو اور قربانی کرو، پھر سر منڈوا دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نحر کیا، یعنی ذبح کیا۔ پھر آپ نے حجام کو بلایا، اس نے آپ کے سر کو مونڈا۔ یہ بخاری میں موجود ہے کہ یہ آیت حج کے بارے میں ہے، اور بہت سے مسائل ہمیں حج میں یا عمرے میں پیش آتے ہیں، تو اس لیے احادیث کا پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دبا بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا، شاید تو حج کا ارادہ رکھتی ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کی قسم میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن میں بیمار ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حج کرو اور یہ شرط لگا لو کہ اے اللہ، میں وہاں احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو جب بھی آپ احرام باندھیں اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ یا اللہ، اگر میں روک بھی جاؤں یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی بھی میرے حج یا عمرے میں رکاوٹ آ جائے تو میں احرام کھول دوں گی۔
تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر ہو قربانی کر لو۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری کی قربانی دی تھی، یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی بکری ہو، دمبا ہو، گائے، اونٹ، ان سب کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ کے 10 حصے ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اگر حج کرنے والا ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو حالت امن میں ہدی کی جگہ حرم ہے، یعنی مکہ معظمہ میں اس کا پہنچنا لازم ہے۔ جب تک ہدی کا جانور حرم میں نہ پہنچ جائے اور حج کرنے والا حج یا عمرہ کے اعمال سے فارغ نہ ہو جائے، اس کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں۔ افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کینکریاں مارنے کے بعد پہلے قربانی کرے، پھر بال منڈوائے۔ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے تو عمرہ کر کے احرام کھول دیا مگر آپ نے نہیں کھولا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سروں کے بالوں کو چپکا لیا اور اپنے قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنا دیا، لہٰذا میں اس وقت تک احرام کھول کر حلال نہیں ہو سکتا جب تک قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر دوں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو احرام کھولنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا، بعد میں احرام کھلے گا۔ ویسے اس کے علاوہ حج کے مسائل کے اوپر میں نے پوری کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، کسی کو چاہیے تو ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کرے۔ آگے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے، پھر آپ نے جمرہ پر جا کر اس سے کینکریاں ماری، پھر مینا میں اپنی منزل پر آئے اور قربانی کی، پھر حجام کو بلا کر اس سے سر موڑنے کے لیے کہا، یہ مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہو گئے، لوگ آپ سے سوال کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے لا علم میں قربانی ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا، یعنی کہنے لگے کہ میں نے قربانی ابھی کی نہیں تو سر منڈوا لیا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، اب قربانی کر لو، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ سر منڈوانے سے پہلے قربانی کر لی جائے، لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں جو وہ پہلے بھی سر منڈوا لیتا ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فدیہ نہیں کہا، کوئی روزے رکھنے کے لیے نہیں کہا، کوئی توبہ استغفار کے لیے نہیں کہا، بلکہ فرما دیا کوئی حرج نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعا کی، پھر فرمایا، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی مغفرت فرما۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سر منڈوانا زیادہ مستحب ہے، زیادہ افضل ہے۔ سر کو بالکل بولڈ کر لینا زیادہ مستحب ہے۔ ان کے لیے 3 دفعہ دعا کی گئی، اور چھوٹے بال جو چھوٹے کروا لیتے ہیں سر نہیں منڈواتے، یہ مرد حضرات کے لیے ہے، تو ان کے لیے صرف اور صرف 1 دفعہ دعا فرمائی۔ تو خاص دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو منڈوانے والوں کے لیے فرمائی۔ معلوم ہوا کہ سر کو بولڈ کرنا زیادہ افضل اور مستحب ہے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ دعا ہے۔ پھر فرمایا، فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک چیز بطور فدیہ دو، کہ یا تو روزے رکھنے ہیں، یا صدقہ کرنا ہے، یا پھر قربانی کرنی ہے۔
سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا۔ میرے سر پر پٹے تھے جن میں اتنی جوئیں پڑ گئی تھیں کہ میرے منہ پر گر رہی تھیں۔ اسی اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب سے فرمایا تم سر منڈوا دو اور تین روزے رکھو یا 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ یا قربانی دو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو احرام باندھے ہوئے تھے، کیونکہ سر میں تکلیف تھی تو سر منڈوانے کا حکم دیا گیا۔ ایک ہی آیت میں کئی احکام ہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فرمایا تو جو فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، تو جو میسر ہو قربانی ذبح کرے۔ اگر محرم کو راستہ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور وہ حرم میں پہنچ جائے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے تو اس پر قربانی واجب ہے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کیا، حالانکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جو میسر ہو قربانی ذبح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کو ذبح کیا جنہوں نے عمرہ کیا، یعنی حج میں اپنی اپنی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ جس نے حج کیا اس کو لازم ہے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ عید الاضحیٰ والے دن جو کوئی قربانی کرتا ہے یعنی گھر کا سربراہ، تو وہ اپنی طرف سے اور سب گھر والوں کی طرف سے کر لیتا ہے، سب کو الگ الگ نہیں کرنی پڑتی، اور حج میں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر محرم کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے اپنے گھر واپس جا کے بعد میں رکھنے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، یہ صاف یہاں پہ بتا دیا کہ جو کوئی قربانی نہ پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے 3 دن ایام حج میں جہاں پہ حج کر رہا ہے، اور 7 گھر پہ واپس جا کے رکھے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتی کہ یہ 10 ہوئے مکمل، کاملہ تلک عشرۃ کاملہ۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی صورت میں نہیں ہے، مگر صرف اس صورت میں کہ کسی کو قربانی نہ ملی ہو تو وہ ایام تشریق میں روزے رکھ لے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو جس کو قربانی نہیں ملی اسے تو حکم ہے کہ 3 دن روزے رکھے، لیکن اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ ایام تشریق کے دنوں میں کوئی بھی روزے رکھے۔ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزے نہیں رکھے جاتے۔ یہ حکم کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے جو ہمارے جیسے لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہ ہوں اس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہنے والے، کہ نہ تو وہ خود وہاں پہ رہتا ہے نہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی مسجد حرام کے پاس رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 3 دن کے روزے وہاں رکھ لے، 7 دن کے روزے گھر پہ جا کے رکھ لے، کیونکہ انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کی بجائے ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دے دیے ہیں۔ لہٰذا اس فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ 10 روزے رکھیں۔ رہے مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ قران کریں یا تمتع کریں، ان پر نہ قربانی ہے نہ روزے، وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے جیسے لوگ جاتے ہیں پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں، ایک فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پھر دوسرا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ حج کرتے ہیں،
تو جو وہاں کے مقیم ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، صرف اور صرف حج ہی کرتے ہیں، اور یہ رخصت صرف اور صرف مکہ کے رہنے والوں کے لیے ہے، مکہ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے نہیں۔ اور آیت کے آخر میں تقوی کا حکم دیا ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، حج اور عمرہ کے احکام پوری طرح سے ادا کرنے ہیں، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اور آج کل لوگوں نے حج اور عمرہ کو عام ہی بنا لیا ہے۔ بے شک ضرور جانا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو جانا ضرور چاہیے، لیکن اس کو ٹھیک طرح سے ایسی ادا کرنا چاہیے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اچھی طرح سے معلوم کر کے، اچھی طرح سے اسٹڈی کر کے، پورا کورس کر کے پھر جانا چاہیے۔ حج اور عمرہ کو عام نہ لیں کہ بس گئے اور عبادت کر لی اور آ گئے۔ حج اور عمرہ کے جو ارکان ہیں ان کو یاد کر کے، اچھی طرح سے یاد کر کے پھر جانا چاہیے، کہاں کیا کرنا ہے، کیا کہ پریشانی نہ ہو کہ پتہ نہیں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اہم کام میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ خدا نخواستہ بہت سے واجبات آپ کے چھوٹ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے آداب و سنت کا، احکام کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اور اتمو، تم سب پورا کرو، تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ تمام کام، پورے کام، سب کے سب کام، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اتمو، اور تم سب پورا کرو، الحج، حج کو۔ حج کے اصل معنی کسی کی زیارت کا قصد اور ارادہ کرنے کی ہیں۔ وہ اتمو، اور تم سب پورا کرو، الحج، حج کو، والعمرہ، اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے، فإن، پھر اگر سے تم سب روکے جاؤ، تو یہ بھی اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ محاصرہ کر لیا، روک لیا، صرف تم سب روکے جاؤ، مستیسرہ، تو جو میسر ہو، من الہدی، ہدیے سے، قربانی سے کر لو، ولا، اور نہ تو لکو، تم سب منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سر، رأس، سر کو کہتے ہیں، رؤوسکم، اپنے سر، حتیٰ کہ یا بلوغا، پہنچ جائے، الہدی، قربانی، محلہ، اپنی جگہ پر، فمان، پس جو کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او یا بھی اذن، اس کو تکلیف ہو، بھی اس کو اذن تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو بطور فدیہ، تو فدیہ ہے، من صیام، روزے رکھے، او یا صدقۃ، یا صدقہ دے دے، یعنی 6 مسکینوں کو یا کھانا کھلا دے، اور نسک، یا قربانی دے دے، فإذا، پھر جب، آمنتم، تمہیں امن ہو، تم اپنے شہر میں آ جاؤ، فمان، تو جو، تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرہ کرنے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جس نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا، اس کے لیے حکم ہے۔ تو ہم جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں۔ فمان، تو جو، تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرہ کرنے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، فمستیسر، تو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی سے، فمان، پس جو، لم، نہ، یجد، پائے، فصیام، تو روزی رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، فی الحج، ایام تشریق میں، ایام حج میں، وسبعۃ، اور 7، یعنی 7 روزے، اذا، جب، رجعتم، تم گھر کو لوٹو، تلکا، یہ، عشرۃ، 10 ہوئے، کاملہ، مکمل، کامل، ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے ہے جو، لم، نہ، یکن، ہوں، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس نہ ہوں، اور اتقوا اللہ، تم سب ڈرو اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے، اور اعلموا، تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، کہ ان احکام میں لاپرواہی مت کرو، اللہ سے ڈرو، جو حکم دیا گیا ہے وہی کرو،
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کے لیے جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی، ان کی نسل بنسل کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔